بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر اور واپسی۔ اگرچہ یہ ستم کشی کوئی نئی چیز نہ تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصے سے اسے برداشت کرتے چلتے آ رہی تھی اور راہ کے ہر کانٹے کو پھول سمجھتی تھی، لیکن اہل مکہ کے متمردانہ روش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبول حق کی امید باقی نہ تھی۔ اس لیے دوسرے بندگان خدا کے کانوں میں توحید کی آواز پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئی اور یہاں کی رسوائی کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن یہاں بھی وہی جواب ملا اور وہی تمر سرکشی نظر آئی جس کا مشاہدہ مکہ میں ہو چکا تھا، بلکہ مکہ والوں پھر بھی اپنے تھے، سب کو نہ صحیح فضول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ تھا۔ طائف والوں نے بالکل بیگانہ طرز طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے انہوں نے اہل مکہ سے بھی زیادہ گستاخانہ سلوک کیا اور چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لگا کر جو تالیاں بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخیر اڑاتی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا کر لہو لہان کر دیا۔ اس لیے آپ یہاں سے بھی مایوس ہو کر پھر مکہ لوٹے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک فرشتہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ طائف والے سب ہلاک ہو جائے تو اس فرشتے کو حکم دے کہ اس کے وہ ہلاک کر دے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے عرض کی، اگر اس نے ایمان نہیں لایا شاید اس کا بچے الواد میں کچھ ایمان لائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔